السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ جملوں کی تشریح۔ جملہ نمبر 1، ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درم بھرم نہ ہونے پائے۔ حوالہ سبق۔ یہ جملہ نصابی کتاب میں شامل قومی ہمدردی سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ حوالہ مصنف۔ مولانا الطاف حسین حالی دبستان سر سید سے وابستہ تھے۔ وہ ان کی تحریک سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ ایک اہم اور سرگرم کارکن تھے۔ سر سید احمد خان نے اصلاح معاشرے کا جو بیڑا اٹھایا، مولانا الطاف حسین حالی ان کے ساتھ ہمہ وقت شریک رہے۔ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں قومی اصلاح کے لیے وقف کر دی تھیں۔ حالی بھی سر سید کی طرح ادب برائے ادب کے قائل نہیں بلکہ ادب برائے مقصد کے قائل تھے۔ حالی نے اردو زبان کو بامقصد اور باوقار بنایا۔ انہوں نے زبان کو نکھارا، سنوارا اور اسے حسین تر بنایا۔ ان کی تمام تر زندگی خوب سے خوب تر کی متلاشی رہی۔ نظم ہو یا نثر، دونوں اصناف سے سخن میں حالی نے خود کو منوا لیا۔ ان کی تمام تر تحریریں ادبی سرمایہ ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جملہ نمبر 1 کی تشریح۔ اس جملے میں مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جذبہ ہمدردی ایک خاص مقصد کے لیے انسان کے اندر ودیت کیا ہے۔ انسان ایک کمزور مخلوق ہے۔ جب وہ مصیبت و رنج کی حالت میں ہوتا ہے تو اکثر کمزور دل بہت جلد ہمت ہار جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب انہیں ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے ذریعے ملتی ہے۔ اس طرح وہ مایوس انسان اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لیتا ہے اور کاروان حیات چلتا رہتا ہے۔ یوں دنیا کا نظام درم برم ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اگر ہمدردی نہ ہو تو نظام زندگی ایسے تباہ ہو کہ انسان کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے۔ جملہ نمبر 2، زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے۔ مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ حوالہ سبق۔ یہ جملہ نصابی کتاب میں شامل قومی ہمدردی سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ حوالہ مصنف۔ مولانا الطاف حسین حالی دبستان سر سید سے وابستہ تھے، جو ان کی تحریک سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ ایک اہم اور سرگرم رکن تھے۔ سر سید احمد خان نے اصلاح معاشرہ کا جو بیڑا اٹھایا، مولانا الطاف حسین حالی ان کے ساتھ ہمہ وقت شریک رہے۔ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں قومی اصلاح کے لیے وقف کر دی تھیں۔ حالی بھی سر سید کی طرح ادب برائے ادب کے قائل نہیں بلکہ ادب برائے مقصد کے قائل تھے۔ حالی نے اردو زبان کو بامقصد اور باوقار بنایا۔ انہوں نے زبان کو نکھارا، سنوارا اور اسے حسین تر بنایا۔ ان کی تمام تر زندگی خوب سے خوب تر کی متلاشی رہی۔ نظم ہو یا نثر، دونوں اصناف سخن میں حالی نے خود کو منوا لیا۔ ان کی تمام تر تحریریں ادبی سرمایہ ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جملہ نمبر 3 کی تشریح۔ اس جملے میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی طرف غور کریں تو ہر تہذیب، ہر ملک اور ہر قوم اپنے لوگوں کو ہمدردی کی طرف مائل کرتے ہیں تاکہ ملک و ملت کا نظام احسن طریقے سے چلتا رہے۔ ہر مذہب خصوصاً اسلام ہمدردی پر خصوصی طور پر زور دیتا ہے۔ قرآن و حدیث ہمدردی کی تاکید کرتے ہیں۔ اسوۂ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہمدردی کی معراج نظر آئے گی۔ ہر مذہب اپنے پیروکاروں کو ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے۔ نثر پاروں کی تشریح۔ نثر پارہ 1، تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں۔ یہاں سے لے کے
ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا، یہاں تک نثر پارہ 1 ہے۔ حوالہ سبق: مندرجہ بالا نثر پارہ نصابی کتاب کے سبق قومی ہمدردی سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ حوالہ مصنف: مولانا الطاف حسین حالی دبستان سر سید سے وابستہ تھے۔ وہ ان کی تحریک سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ ایک اہم اور سرگرم رکن تھے۔ سر سید احمد خان نے اصلاح معاشرے کا جو بیڑا اٹھایا، مولانا الطاف حسین حالی ان کے ساتھ ہمہ وقت شریک رہے۔ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں قومی اصلاح کے لیے وقف کر دی تھیں۔ حالی بھی سر سید کی طرح ادب برائے ادب کے قائل نہیں بلکہ ادب برائے مقصد کے قائل تھے۔ حالی نے اردو زبان کو بامقصد اور باوقار بنایا۔ انہوں نے زبان کو نکھارا، سنوارا اور اسے حسین تر بنایا۔ ان کی تمام تر زندگی خوب سے خوب تر کی متلاشی رہی۔ نظم ہو یا نثر، دونوں اصناف سخن میں حالی نے خود کو منوا لیا۔ ان کی تمام تر تحریریں ادبی سرمایہ ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نثر پارہ 1 کی تشریح: اس نثر پارے میں اس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے مصیبت اور رنج کے وقت ایک دوسرے کے کام آنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مصیبت اور دکھ میں دوسرے انسان سے مدد حاصل کرے۔ بھائی بھائی سے ہمدردی کرتا ہے کیونکہ دونوں کی رگوں میں ایک ہی باپ کا خون دوڑتا ہے۔ جب تک بھائیوں کی رگوں میں خون کا ایک بھی قطرہ باقی رہے گا، ان کے درمیان ہمدردی کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اس طرح ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے درمیان ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ایک فطری عمل ہے۔ ہمیں ہر کٹھن وقت میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ نثر پارہ 2: ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے، یہاں سے لے کے اس کا وجود ہرگز نہ پایا جائے گا، یہاں تک نثر پارہ نمبر 2 ہے۔ حوالہ سبق: مندرجہ بالا نثر پارہ نصابی کتاب کے سبق قومی ہمدردی سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ حوالہ مصنف: مولانا الطاف حسین حالی اس کے مصنف ہیں۔ حالی دبستان سر سید سے وابستہ تھے۔ وہ ان کی تحریک سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ ایک اہم اور سرگرم رکن تھے۔ سر سید احمد خان نے اصلاح معاشرے کا جو بیڑا اٹھایا، مولانا الطاف حسین حالی ان کے ساتھ ہمہ وقت شریک رہے۔ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں قومی اصلاح کے لیے وقف کر دی تھیں۔ حالی بھی سر سید کی طرح ادب برائے ادب کے قائل نہیں بلکہ ادب برائے مقصد کے قائل تھے۔ حالی نے اردو زبان کو بامقصد اور باوقار بنایا۔ انہوں نے زبان کو نکھارا، سنوارا اور اسے حسین تر بنایا۔ ان کی تمام تر زندگی خوب سے خوب تر کی متلاشی رہی۔ نظم ہو یا نثر، دونوں اصناف سے سخن میں حالی نے خود کو منوا لیا۔ ان کی تمام تر تحریریں ادبی سرمایہ ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نثر پارہ 2 کی تشریح: اس نثر پارے میں مصنف کہتے ہیں کہ ہمدردی کا جذبہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ جانوروں کا اپنے بچوں کی پرورش کرنا، انہیں خطرات سے محفوظ رکھنا، کچھ جانوروں کا اپنے ریوڑ یا جھنڈ کی حفاظت کرنا اور ان کے لیے کھانا و پانی تلاش کرنا ہمدردی کے جذبے کی مثالیں ہیں۔ اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر یہ جذبہ جانوروں میں پایا جاتا ہے تو انسان تو اس کا زیادہ مستحق ہے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ دوسری یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی اور فطری جذبہ ہے جو بغیر تعلیم اور بغیر سیکھے انسان کی طبیعت میں آ جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ تعلیم اور سیکھنے سے آتا تو جانوروں میں کبھی نہیں پایا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ حسین تحفہ ہے۔ یہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے پر دلالت کرتے ہیں کہ کیسے ہمارے رب نے اپنی مخلوقات کو ایک دوسرے کا سہارا اور محافظ بنا دیا ہے۔ نثر پارہ 3: قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے، یہاں سے لے کے ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے، یہاں تک۔ حوالہ سبق: مندرجہ بالا نثر پارہ نصابی کتاب کے سبق قومی ہمدردی سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ حوالہ مصنف: اس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی دبستان سر سید سے وابستہ تھے۔ وہ ان کی تحریک سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ ایک اہم اور سرگرم رکن تھے۔ سر سید احمد خان نے اصلاح معاشرے کا جو بیڑا اٹھایا، مولانا الطاف حسین حالی ان کے ساتھ ہمہ وقت شریک رہے۔ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں قومی اصلاح کے لیے وقف کر دی تھیں۔
حالی بھی سر سید کی طرح ادب برائے ادب کے قائل نہیں بلکہ ادب برائے مقصد کے قائل تھے۔ حالی نے اردو زبان کو بامقصد اور باوقار بنایا۔ انہوں نے زبان کو نکھارا، سنوارا اور اسے حسین تر بنایا۔ ان کی تمام تر زندگی خوب سے خوب تر کی متلاشی رہی۔ نظم ہو یا نثر، دونوں اصناف سخن میں حالی نے خود کو منوا لیا۔ ان کی تمام تر تحریریں ادبی سرمایہ ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ حوالہ نمبر 3 کی تشریح۔ اس نثر پارے میں مولانا الطاف حسین حالی لکھتے ہیں کہ قوم ایک درخت کی طرح ہوتی ہے۔ قوم کے مختلف خاندان و قبائل قوم کے درخت کی ٹہنیاں ہوتے ہیں اور ہر ایک خاندان کے تمام افراد بشمول مرد و خواتین قوم کے درخت کے پتوں کی مانند ہوتے ہیں۔ جب تک ایک درخت کی جڑ ہری رہتی ہے اس کی درخت کی ٹہنیاں اور پتے بھی سرسبز رہتے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہیں ملتا تو وہ سوکھ جاتی ہے اور اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی سوکھ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر قوم کی جڑ سوکھ جائے تو اس کا اثر وہاں رہنے والے قبائل، خاندانوں اور تمام افراد پر ہوتا ہے۔ قوم کی کمزوریاں اور خامیاں خاندانوں سے ہوتے ہوئے ایک ایک فرد پر آ جاتی ہیں۔ اگر قوم ترقی کی طرف رواں ہے تو اس کا اثر ایک خاندان اور اس کے ایک ایک فرد پر نظر آتا ہے۔ نثر پارہ نمبر 4۔ صرف 2 خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا، یہاں سے لے کے دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے۔ حوالہ سبق: مندرجہ بالا نثر پارہ نصابی کتاب کے سبق قومی ہمدردی سے منتخب کیا گیا ہے جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ حوالہ مصنف: اس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی دبستان سر سید سے وابستہ تھے۔ وہ ان کی تحریک سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ ایک اہم اور سرگرم رکن تھے۔ سر سید احمد خان نے اسلام معاشرے کا جو بیڑا اٹھایا، مولانا الطاف حسین حالی ان کے ساتھ ہمہ وقت شریک رہے۔ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں قومی اصلاح کے لیے وقف کر دی تھیں۔ حالی بھی سر سید کی طرح ادب برائے ادب کے قائل نہیں بلکہ ادب برائے مقصد کے قائل تھے۔ حالی نے اردو زبان کو بامقصد اور باوقار بنایا۔ انہوں نے زبان کو نکھارا، سنوارا اور اسے حسین تر بنایا۔ ان کی تمام تر زندگی خوب سے خوب تر کی متلاشی رہی۔ نظم ہو یا نثر، دونوں اصناف سخن میں حالی نے خود کو منوا لیا۔ ان کی تمام تر تحریریں ادبی سرمایہ ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نثر پارہ نمبر 4 کی تشریح۔ مصنف اس نثر پارے میں دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر انداز ہونے والی 2 باتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ ہم قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ ایک منفی سوچ ہے جس کے باعث انسان اپنی قوم و ملت کے لیے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ بزدل اور کاہل لوگوں کی سوچ ہے۔ یہ سوچ قوم کو تنزل کی طرف لے جاتی ہے جس کا اثر قوم کے ہر فرد اور معاشرے کے ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ اس سوچ سے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ قوم کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے جس کا اثر اس کے ہر خاندان اور ہر فرد میں نظر آتا ہے۔ اس سوچ نے دنیا میں حیرت انگیز مظاہر اور ترقی کو جنم دیا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف: ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ جواب: ہمدردی کا لفظ ہم اور درد 2 فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ ب: ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ جواب: ہمدردی کے لفظ سے 2 یا کئی اشخاص کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ، مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ ج: انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جواب: انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو دنیا افراتفری کا شکار ہو جائے گی اور اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ د: کن خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر کیا؟ جواب: 2 خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت اثر کیا ہے۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ کوئی 2 مثالیں دیجیے۔ جواب: جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانہ چگتے ہیں، مگر ان میں سے ایک ایک بطخ نوبت بنوبت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے اور جب تک پہرا دیتی ہے ایک دانہ نہیں کھاتی۔ چونٹیاں جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر کر دیتا ہے اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چونٹیوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 2:
درج ذیل خالی جگہیں درست لکھ کر پر کیجیے۔ الف، جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ڈیش اور پتے بھی ہرے ہیں۔ جواب ہے ٹہنیاں۔ ب، جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر ڈیش ہے۔ جواب ہے ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ جیم، انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ ڈیش ہو جائے۔ جواب ہے یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ دال، مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ڈیش کی طرف کھینچتا ہے۔ جواب ہے ہم سب کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ ہے، جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب ڈیش ہو جائیں گے۔ جواب ہے پتے سب سوکھ جائیں گے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل درست بیان پر درست کا نشان لگائیں۔ الف، ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ جواب ہے درست۔ ب، ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے۔ جواب ہے غلط۔ جیم، ہمدردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی۔ جواب ہے غلط۔ دال، ایک انسان کی گاڑی دوسرے کی مدد کیے بغیر بھی چل سکتی ہے۔ جواب ہے غلط۔ ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں ہمدردی پھیل جاتی ہے۔ جواب ہے درست۔ درج ذیل جملوں میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی نشاندہی کیجیے۔ الف، راشد بیمار ہوا۔ جملہ اسمیہ۔ ب، افشاں مضمون لکھ رہی تھی۔ اس کا جواب ہے جملہ فعلیہ، مطلب وہ کچھ کام کر رہی تھی، کوئی فعل کر رہی تھی، اس لیے جملہ فعلیہ ہے۔ جیم، ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ اس کا جواب ہے جملہ فعلیہ، وہ کھیل رہے ہیں یعنی کوئی کام کر رہے ہیں۔ دال، وہ مصروف ہے۔ جواب ہے جملہ اسمیہ، اس میں وہ سے مراد کوئی شخص ہے اور شخص ایک اسم ہے، اس لیے جملہ اسمیہ اس کا جواب ہے۔